کہ کون سی مسجد اقصی کی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، مفسرین نے اس کے دو طرح ترجمے کیے، فرمایا وہ حبیب سننے والا دیکھنے والا ہے، اور ایک اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان القرآن انزل علی 7 احرف، یہ قرآن جو ہے وہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ اب اس کے دو معنی جو بڑے مشہور ہیں، ایک یہ کہ 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، ایک اس کا معنی ہے کہ 7 معانی پر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کریں تو اس کے اندر اوامر، نواہی، موعظت، نصیحت، انبیاء کرام کے واقعات، معجزات، شان رسالت مآب، اس کا مجموعہ قرآن پاک ہے۔ لیکن قرآن پاک کی یہ والی جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، یہ فقط ایک ایسی آیت ہے جس کے ابتدا سے لے کر انتہا تک حرف حرف کے اندر، لفظ لفظ کے اندر شان مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اخبار الاخیار کے اندر عبد الوہاب قدس سرہ کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے قرآن پاک کی پوری تفسیر لکھی، اور تفسیر لکھنے کے بعد اس بات کو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سارا قرآن تعریف مصطفیٰ ہے، میرے نزدیک سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ اور کیوں نہ کہیں، جب ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ امی جان بتائیے حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو امی جان فرماتی ہیں کہ کانا خلق القرآن، مصطفیٰ کے اخلاق رب کا پورا قرآن ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہستے حب رحمت للعالمین۔ اقبال بھی بول اٹھے سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا اس طرف غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے حروف پر اگر غور کریں تو اس کے حروف سے بھی شان رسالت مآب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ با کے نیچے زیر ہے، زیر جس کو ہم بولتے ہیں جر۔ ہم قاعدہ پڑھتے ہیں تو ہمیں قاری صاحب پڑھاتے ہیں نا، با زیر بی، تو اس کو جر بولتے ہیں۔ جر بھی شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے رطب اللسان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ کیا معنی ہے؟ کھینچنا، جذب اور کشش کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سارے جہاں کو ہدایت دینے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور حدیث اس کے اوپر باقاعدہ لائے کہ حضور نے فرمایا انکم تقتحمون فی النار کالفراش وانا آخذ بحجزکم الی۔ حضور نے فرمایا کہ تم تو پروانوں کی طرح آتش جہنم میں گرے پڑتے جا رہے تھے، میں مصطفیٰ تمہاری کمر بند پکڑ کر تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا آؤ مجھ مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر لپٹ جاؤ۔ مفہومی کیا میں نے اس کا ترجمہ، یعنی ہم آتش جہنم میں تھے، وہ مصطفیٰ ہمیں کمر بند سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ اور یہ کھینچنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مزاحمت اور ایک ہوتا ہے بلا مزاحمت۔ بلا مزاحمت یعنی بلانے والا بلائے اور جس کو بلایا جائے وہ بلانے والے کی طرف خود بخود کھنچ جائے، اس کو بولتے ہیں امت اجابت۔ مصطفیٰ نے بلایا، ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے، حضور نے بلایا فاروق اعظم آ گئے، حضور نے بلایا عثمان غنی ذو النورین آ گئے، حضور نے بلایا حضور مولا علی شیر خدا آ گئے، مہاجرین انصار صحابہ آ گئے، سبحان اللہ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بلایا جائے لیکن مزاحمت کے ساتھ، کہ بلانے والا تو بلائے لیکن جس کو بلایا جا رہا ہے وہ نہ آئے، جیسا کہ کافر جن کے بارے میں رب نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ جن لوگوں کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، حبیب و ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر اللہ نے لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر ہے، ان کے کانوں پہ، ان کے دلوں پہ اور ان کی آنکھوں میں پردہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اور اس آج کے زمانے میں بھی دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کے دل کی جو کھلی کلیاں ہیں وہ ذکر مصطفیٰ سے شگفتہ ہو جاتی ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جن کے دل کی
شگفتہ جو کلیاں ہیں وہ معاذ اللہ ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے مرجھا جاتی ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ لفظ با، تو اس آیت کے اندر جو 4 حروف کا استعمال ہے، با ہے، من ہے، الہ ہے اور لام ہے۔ میں ان چاروں کے معنی بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ واقعہ معراج بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتا جاؤں گا۔ تو لفظ با کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، بالخصوص علماء نحو نے، کہ الباء للالصاق، با الصاق ملانے کے لیے آتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے نا، حضور فرماتے ہیں جب حشر کا دن برپا ہوگا تو سارے لوگوں کی صفیں 120 ہوں گی، اس کی جو طوالت جو لمبائی ہے وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، لیکن فرمایا الغرض ہوں گی 120 اور 80 صفیں مجھ غلامان مصطفیٰ کی ہوں گی۔ یہ الصاق ملانا، مخلوق کو رب سے ملانا، تو اللہ کے محبوب نے ایسا ملایا ہے کہ 80 صفیں حشر کا دن سب غلامان مصطفیٰ کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور فوائد الفوائد کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک مرید نے ان کو چاقو یا کینچی تحفے میں دی، حضرت نے فرمایا میں اس کا کیا کروں گا؟ تو کہا اچھا پھر آپ ہی بتا دیجئے کیا آپ کو دیا جائے؟ کہتے کچھ سوئی اور دھاگا دے دو۔ درویش اللہ کے ولی تھے، اس نے سوئی اور دھاگا دے دیا۔ حاضرین جو تھے وہ اس ریزن کو سمجھ نہ سکے، پھر آپ نے خود ہی اس سے پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو چاقو اور یہ جو کینچی ہے نا، یہ کاٹنے کا آلہ ہے، اور سوئی دھاگا یہ جوڑنے اور ملانے کا آلہ ہے۔ ہم مخلوقوں کو رب سے ملانے آئے ہیں، نہ کہ مخلوق کو رب سے جدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی جو صفت خاصہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے اولیاء اللہ کے اندر بھی آتی ہے۔ تو یہ الصاق کا معنی اس سے ثابت ہوا۔ پھر آگے من المسجد الحرام یا من ابتداء غایت کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ابتدا مصطفیٰ سے، کہہ ذرا سبحان اللہ۔ تمام صفات یہاں تک کہ وجود کی ابتدا بھی حضور سے ہوئی۔ اور مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جب حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور سے پوچھا کہ مجھے بتائیے سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا، تو فرمایا قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، رب نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یعنی ہر چیز کی ابتدا بھی کس سے ہے؟ بولیے، حضور سے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مرتبہ وجود میں، جملہ بڑے غور سے سنیے گا، صوفیوں کا جملہ، مرتبہ یعنی اللہ واجب الوجود ہے نا، اللہ کا وجود ہے۔ مرتبہ وجود میں صرف ذات باری تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح مرتبہ ایجاد میں، یعنی جس کو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اپنے نور کی تجلی ڈالی اور ذات مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا اسی طرح مرتبہ ایجاد میں محمد رسول اللہ کی ذات یکتا ہے اور رب کی ذات کا پرتبہ کامل کہلاتی ہے۔ یعنی معنی یہ نکلا، حضور فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جہاں سے جلوے پھوٹ کے پورے کائنات میں نکلتے ہیں۔ سبحان، جس نے مجھے دیکھا اس نے بولیے کس کو دیکھا؟ رب کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مین کا بیان۔ اور الہ ہوتی ہے انتہائی غایت کے لیے۔ بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی چونکہ ٹائم نہیں۔ الہ انتہائی غایت کے لیے، مطلب یہ ہر کمال کی انتہا، ہر خوبی کی انتہا بھی مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر کمال کی ابتدا بھی ذات مصطفیٰ سے اور ہر کمال کی انتہا بھی ذات مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ علامہ تلمسانی نے حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کو روایت کیا کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ابھی چونکہ ابتدا بھی مصطفیٰ ہے، انتہا بھی مصطفیٰ ہے، اور آ کے سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ تو صفات ساری میری اللہ کی ہیں، اور سرکار نے باقاعدہ استدلال کیا، دلیل لی قرآن سے۔ فرمایا کہ یہ قرآن پاک کے اندر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو جبریل عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ان ساری صفات کو آپ کی ذات کے اندر بھی یکجا فرما دیا ہے۔ وہ اول ہے ذاتی طور پہ، تو آپ اس کی عطا سے آپ بھی اول ہے۔ اب پھر اس اول کا اور اس آخر کا، ظاہر کا، باطن کا معنی جبریل عرض کرتے ہیں حضور
آپ اول ہیں ان معنوں میں کہ رب نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا ہے. حضور فرمائے نا اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. فرمایا آپ آخر ہیں ان معنوں میں کہ آپ خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پہ رکھا ہے، اور بعثت میں سارے نبیوں کے بعد آپ کو مبعوث فرمایا. آپ ظاہر ہیں، یعنی کہ معجزات بینہ کے ذریعے، یعنی واضح اور ظاہر معجزات رب نے آپ کو ایسے عطا فرمائے کہ کائنات میں کسی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں. اور باطن آپ کیسے ہیں؟ آپ باطن میں ہیں کہ غایت ظہور سے بطون میں پیدا ہوئے. اب اس کا کیا معنی میں سمپل سا آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں. پہلے اس کی مثال سمجھو. اس کی مثال یہ ہے کہ جب سورج مشرق سے نکلتا ہو اور مغرب میں غروب ہوتا ہو، ہر بندہ اس کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، یہ سورج ہے نکلا، یہ غروب ہوا. لیکن جب وہ زوال پہ سر پہ کھڑا ہو تو پھر کسی میں ہمت نہیں کہ آنکھ جما کے سورج کو دیکھے. فرمایا آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ پر یہ کیفیت آتی ہے، یعنی بطون کا ظہور ہوتا ہے، تو پھر جو فرشتہ، جو فرشتوں نوریوں کا سردار ہے جبریل علیہ السلام، پھر اس کے اندر بھی طاقت نہیں وہ ذات مصطفیٰ کا احاطہ کر سکے. امام عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے خیالی بھی لکھی اس کا حاشیہ، اور تفسیر بیضاوی کے حاشی میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. کہتے ہیں 24,000 مرتبہ جبریل حضور کی بارگاہ میں ہے. کتنی بار ہیں؟ 24,000 مرتبہ. کئی بار ایسا بھی ہوا، حضرت دحیہ قلبی صحابی رسول کی شکل میں اکثر تشریف لاتے تھے. تو ایک بار ہوا کہ حضور اکیلے تھے، تو رب نے فرمایا کہ جبریل میرا محبوب اکیلا ہے، آج جانا میرے محبوب کے پاس اور اپنی اصلی شکل میں جاؤ، 600 پروں کے ساتھ، 600 پروں کے ساتھ. ادھر اپنے محبوب کو فرمایا ان خالہ من صورت البشریت لصورت ملکیت، محبوب تو بھی ذرا بشریت کا لباس ہٹا، ہاں ہاں اپنی حقیقت کا جلوہ دکھا. اب جبریل جب سدرۃ المنتہا سے 600 پروں کی پرواز لے کر حضور کے سامنے آئے تو ان کی آنکھیں نور مصطفیٰ کی وجہ سے چندیا کہ دیکھ نہ سکے. لوٹ کے رب کی بارگاہ میں واپس چلے گئے. عرض کی الہ العالمین اپنے محبوب کو فرما پردہ رکھ، ورنہ جبریل تیرے محبوب کے دیدار سے محروم ہو جائے گا. یہ ہے غایت بطون کا معنی، جس کو حضور نے خود ارشاد فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر میرے شب و روز ہجرت بھی میرے ساتھ، غار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ. اللہ اکبر، ایسا ساتھی، اللہ اکبر. ان کو حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. یہ ہے اس کا معنی. فرمایا باطنی سے اعتبار سے ہے کہ آپ کی ذات کا رب کے علاوہ مخلوق میں کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. جو مرتبہ، جو مقام رب نے آپ کو دیا، جو نعمت آپ کو ملی، وہ کسی اور میں تقسیم ہو نہیں سکتی. اگر انبیاء کو معجزات ملے تو آپ کی ذات کے وسیلے سے ملے. اگر کسی ولی کو رتبہ ملا آپ کی وجہ سے ملا. اگر کائنات میں رزق تقسیم ہوتا ہے تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جو آپ کو ملا وہ کسی میں تقسیم نہ ہوا، اور جو سب کو ملا وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملا. اللہ اکبر. اب آخری معنی لنوریہ، لام اللام للتعلیل، لام علت کے لیے ہوتا ہے، وجہ، ریزن کے لیے. لنوریہ، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. علت کا معنی بیان کر دیا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور علت ہے. اور یہ جب راز و نیاز کی بات ہوئی فاوحیٰ الی عبدی ما اوحیٰ، تو اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. اب اس کا معنی اللہ جان اللہ کا محبوب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مفسرین نے 100 اقوال لکھے ہیں. اتنے 100 اقوال. ایک قول میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، جو راز کی باتیں ہوئی تھی، جو مفسرین نے 100 اقوال، اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ رب نے فرمایا تھا کہ آنا و انتا، ایک تو ایک میں ہوں، وما سوا ذالک خلقت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ میں نے سب تیری وجہ سے پیدا کیا ہے. ایک تو ایک میں ہوں اور باقی جو ہے سب تیری وجہ سے. اب وہ جو معنی جو میں نے عرض کیا نا لام تعلیل کے لیے کہ سب حضور کی وجہ سے ہے، باقی سب تو پھیلی ہیں، اصل کون ہے؟ حضور. او کا مکار ہے صاحب، یہ سرکار کی شان ہے خدا کی قسم. اب یہ دیکھیے حضور 2 روایتیں ملتی ہیں. ام ہانی کے گھر حرام فرما تھے. حضرت ام ہانی کون ہے؟
حضور مولا علی شیر خدا کی بہن، ابو طالب کی بیٹی، سرکار کی کزن، ان کے گھر سو رہے تھے، اور ایک روایت ہے کہ آپ حتیم کعبہ میں تھے، اور علماء نے دونوں میں تطبیق دی ہے، یعنی ایک معنی یہ کہ ام ہانی کے گھر سے اٹھ کر پھر حتیم کعبہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے رب کا پیغام لے کر۔ اب یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں مختصر کر کے آگے نکلتا جاؤں گا، اور جو عقیدہ اہل سنت ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھتا جاؤں گا۔ تو اب یہ نکلے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور دروازہ اندر سے بند ہے، دستک دینے کی تو کسی کو اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کو بھی قرآن نے فرما دیا، نہ آواز دینی ہے، دروازہ نہیں بجانا، انتظار کرو، جب چاہے مصطفیٰ تم پر نظر رحمت فرما دے۔ اب یہ جبریل کے پیش نظر بھی ادب تھا، اور جواہر البحار کے اندر تو علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انما خلق جبرائیل لخدمت النبی، کہ جبریل کو تو پیدا ہی مصطفیٰ کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ آئے، تو اب ایک روایت کے مطابق ان کی نگاہ کا جلال تھا کہ انہوں نے حضور کے چھت کی طرف نگاہ ڈالی، شگاف کر دیا، سوراخ کر دیا، چھت سے گئے، حضور سو رہے ہیں، اب اٹھائے کیسے؟ اللہ اکبر۔ تفاسیر کے اندر بالخصوص امام راضی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا کہ جو جبریل کا سارا جو نا وہ جسم نور کا ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے، عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ خلقت الملائکۃ من نور، سارے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو حضور سو رہے تھے تلوے سرکار کے سامنے، تو جبریل نے اپنے کافوری جو ہونٹ ہے وہ مصطفیٰ کے تلووں پہ رکھے۔ کافور چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مصطفیٰ بیدار ہو گئے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ بین النائم والیقظان، کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ جب جبریل نے آگے مجھے بیدار کیا۔ اور جبریل کہتے ہیں اس رات مجھے بھی پتا چلا کہ میرا سارا جسم نور کا ہے، لیکن میرے ہونٹ کافور کے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ایک دن ان ہونٹوں کو برکت مصطفیٰ کے قدموں سے ملنی تھی۔ سبحان، یہ جبریل علیہ السلام کے بعد سرکار اٹھے، وضو کیا، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، باہر نکلے تو ایک سواری کھڑی ہے، سفید رنگ کا دابا، جو دراز گوش یعنی گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، خچر کی مانی تھی۔ اور نبی پاک علیہ السلام، اچھا اس کے منہ کے پاس میکائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور اس کے رکاع کے پاس جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، جب بادشاہ کائنات کا آقا جب اس پہ سوار ہوگا تو رکاب کے لیے ہاتھ پہ کس کا آگے بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے۔ تو وہ لوگ وہاں کھڑے تھے، جب سرکار قریب ہوئے نا تو اب اس میں تھوڑی شوخی آ گئی، مچلنا شروع ہو گیا۔ جبریل کہتے ہیں تجھے، اچھا وہ کیوں مچلا؟ محدثی نے لکھا اس لیے کہ اس نے کہا کہ مجھے پیش کیا گیا ہے مصطفیٰ کی سواری کے لیے، تو شوخی میں ناز کیا، مچلنا شروع ہو گیا۔ تو جبریل نے کہا تجھے پتہ ہے کہ تیری پیٹھ پہ سوار کون ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ جب سنا تو روب طاری ہو گیا، روب کی وجہ سے وہ جانور چھوٹا سا ہو گیا، بالکل چھوٹا سا۔ اور پھر جب جبریل نے کہا کہ تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ براق اور بھی بڑے تھے، لیکن مصطفیٰ کا انتخاب تیرا کیا گیا ہے، پھر وہ خوشی سے پھر پھولا، اور پھر دوبارہ بڑا ہو گیا، پھر دوبارہ بڑا ہو گیا۔ اور اس کی خاصیت پتہ کیا تھی؟ جب سرکار اس پہ سوار ہوئے، جب سرکار چلے تو چونکہ رستے میں آتے تھے پہاڑ بھی، اونچائی نیچائی، جب وہ اونچا یہ اڑتا تھا تو اس کے آگے والے پاؤں چھوٹے ہوتے تھے، پیچھے ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھی۔ اور جب کسی اونچائی سے جب نیچے، جیسے کہتے ہیں نشیب و فراز، نشیب میں نے اونچائی، فراز میں نے نچائی، جب نچائی کی طرف آتا تھا تو آگے والے ہاتھ چھوٹے ہوتے تھے، ٹانگیں پیچھے سے قدرتی طور پہ لمبی ہو جاتی تھی۔ یہ اس کا خاصہ۔ نبی پاک علیہ السلام اس کے اوپر جلوہ فرما ہے۔ حضور فرماتے جب میں آگے بڑھا تو مجھے دائیں طرف سے آواز آئی، انظر یا محمد، یا محمد انظر الیہ، اے محمد میری طرف دیکھیے۔ حضور نے فرمایا میں نے التفات نہیں کیا، میں آگے چلا گیا۔ پھر بائیں طرف سے آواز آئی، یا محمد انظر الیہ، حضور نے فرمایا ہم آگے نکل گئے۔ جب آگے گیا تو پھر سامنے سے ایک عورت تھی جس نے بال اپنے کھلے رکھے تھے اور بناؤ سنگار کے ساتھ زیب و زینت کر کے، بڑا فیشن کر کے وہ میرے سامنے آئی۔ اس نے بھی یہی جملہ بولا کہ یا محمد انظر الیہ، اے محمد عربی میری طرف نگاہ کرم کیجئے، میں آپ کی طلبگار ہوں۔ حضور نے اس کو بھی نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں ہم آگے گئے تو پھر ہماری بارگاہ میں جو ایک روایت میں آتا ہے کہ مشروب پیش کیا گیا، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد تھا،
اور ایک میں ہے کہ ایک میں شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، حضور نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، تو جبریل کہتے ہیں کہ آپ نے فطرت کو پا لیا ہے۔ اور پھر جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ کچھ اور بھی ہوا تھا؟ فرمایا جب ہم چل رہے تھے تو دائیں طرف سے آواز آئی تھی، فرمایا وہ یہودیوں کی آواز تھی، اگر آپ اس طرف التفات کرتے توجہ کرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی، ان کے اندر یہودیوں والے فیل آ جاتے، لیکن رب نے آپ کی امت کو اس سے بچا لیا ہے۔ فرمایا الٹی طرف سے نصارہ کی آواز تھی، اگر آپ اس طرف التفات کرتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، ان کے اندر وہ فیل آ جاتے، رب نے آپ کو آپ کی امت کو اس سے بچا لیا ہے۔ اور فرمایا عورت کو آپ نے دیکھا نہیں حضور، یہ دنیا ہے، یہ دنیا تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو مکمل طور پر دنیا میں مشغول ہونے سے بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ المختصر، حضور آگے جا رہے ہیں اور حضور فرماتے کہ سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس جب میں پہنچا تو مررت بقبر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تو موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حیات انبیاء۔ حالانکہ مسند الفردوس کے اندر انس بن مالک سے حدیث کے راوی ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندے ہوتے ہیں اور اللہ کی نمازیں ادا کیا کرتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ علامہ صاحب موجود ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سارا پس منظر، یہ سارا نقشہ کھینچنے والا تو اللہ ہے، سیر کس نے کرائی ہے؟ اسرا، اللہ نے۔ یہ سارا شیڈول پہلے سے طے تھا، پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر محبوب کو بھیجنے والا بھی اللہ ہے، پتہ چلا کہ انبیاء کے مزار، اولیاء اللہ کے مزار اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دلیل بھی لیں ساتھ ساتھ، ایک تو یہ مسئلہ نکلا کہ انبیاء حیات ہیں، قبر میں ہو یا قبر سے باہر ہو تب بھی وہ زندہ ہے اور قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھا۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا عالم، وہ تو مٹی میں تھے اور مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر تھوڑا آگے گئے تو یہ صحاح ستہ کے اندر نسائی کی تشریف ہے، حضرت جبریل نے کہ حضور یہاں رکیے، ایک جائے ولادت عیسیٰ علیہ السلام، اس پتھر پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور وہاں رکے اور سرکار نے 2 رکعت نفل ادا کی اور پھر وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ تو پتہ چلا مزاروں پہ جا کے عبادت اللہ کی کرنا، نفل پڑھنا، یہ دعا کرنا، یہ بدعت و شرک نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، اگر جائے ولادت عیسیٰ پہ جا کے حاضری دینا اور نفل پڑھ کے دعا کرنا حضور کی سنت ہے، تو جہاں مصطفیٰ پیدا ہو گئے پھر وہاں جانا کس کی سنت ہے؟ اللہ اکبر۔ جب وہاں جانا ثابت ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی جائے ولادت پہ جانا تو بدرجہ اتم، بدرجہ اولا ثابت ہونا نظر آ رہا ہے۔ المختصر، حضور آگے بڑھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے میں 1-2 منٹ کا واقعہ، حضرت ابو سفیان کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، ابو جہل مر گیا، واصل جہنم ہوا، تو پھر اس کی پوری کمان ان کے ہاتھ میں آ گئی، پھر یہ جو ہے وہ سپاہ سالار بنتے تھے کافروں کے۔ تو یہ کہتے تھے کہ میں قیصر روم میں گیا تجارت کی غرض سے، اور سرکار نے اپنے ایک غلام کو حضرت دہیہ قلبی کو کچھ پیغام دے کر قیصر روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ کہتے میں وہی تھا، ابھی چونکہ میں اسلام نہیں لایا تھا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جب وہ وہاں پہنچا نا تو قیصر روم کا بادشاہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو عرب سے آیا ہوا ہو اور جس نے محمد عربی کو دیکھا ہو، کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے اس سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، چونکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا میں عرب کا ہوں، میں ان کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں، مجھ سے پوچھو۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے حسن کے بارے میں، حلیے کے بارے میں جو پوچھا، کہتے ہیں میں نے من و عن بیائی ہو بہو، جو حق جو سچ تھا ساری بات اس کے سامنے رکھ دی، وہ پوچھتا جاتا میں جواب دیتا جاتا، اس لیے کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو مجھے یہ تھا پھر عرب کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ ابو سفیان جھوٹا ہے، تو میں اس سے بچنے کے لیے میں نے جھوٹ بھی بولا۔ لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آئی، بڑے غور سے سنیے گا واقعہ، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ایک چیز کی وجہ سے وہ مکے کا جو نبی ہے وہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ جو قیصر روم کا بادشاہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کون سا واقعہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے
کہ میں بیت اللہ سے ایک رات چلا اور تمہاری مسجد اقصیٰ میں پہنچا اور پھر رات کے مختصر سے حصے میں پھر پلٹ کر واپس آ گیا. اس نے کہا اچھا وہاں پر عیسائی سارے موجود تھے، ان کا قبلہ بھی کیا تھا؟ بیت المقدس. اب ان کے بھی کان کھڑے ہوں گے، اب وہ واقع سن رہے ہیں. تو اس حضرت ابو سفیان چونکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ مکے سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کے لیے گھوڑے پہ سفر کرو، 1 مہینہ جانے کا اور واپس پلٹ کر 1 مہینہ آنے کا لگتا ہے، یعنی 2 مہینے کا آنے جانے کا ہی سفر ہے. تو یہ شخص کیسے آ سکتا ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. وہیں پر جو بیت المقدس کا پادری صاحب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا رک رک میری بھی سن، میں بھی اس رات میں موجود تھا، اس رات کا جلوہ میں نے بھی دیکھا ہے. ایک پادری کھڑا ہو گیا گواہی دینے کے لیے. اس نے کہا میری عادت ہے جب لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر میں کیا کرتا ہوں، صفیں اگر ٹیڑھی تو ان کو صحیح کرتا ہوں، دروازے بند کرتا ہوں، کھڑکیاں بند کرتا ہوں، اور جو چیزیں بلا ترتیب کے رکھی ہوتی میں اس کو سلیقے سے رکھتا ہوں. اس رات ایک دروازہ کھلا تھا، بند نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے ایک بڑائی کو، لکڑی کے کام کرنے والے کو بلایا. اس نے کہا کہ اس دیوار کا وزن اس دروازے کے اوپر آ گیا، دروازہ اس لیے بند نہیں ہو رہا، اس کو کھلا چھوڑ دو، صبح ہوگی تو دیکھ لیں گے. وہ پادری کہتا ہے جب صبح ہوئی تو جب میں باہر گیا دروازے کو بند کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ باہر دروازے کی دیوار میں ایک سوراخ ہوا تھا، جہاں مصطفیٰ کا وہ براق بندھا ہوا تھا، سوراخ ہوا تھا. اور پھر میں نے مسجد کے باہر کسی جانور کے پاؤں کے نشان دیکھے، اور میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ اللہ کا آخری نبی جب معراج میں جائے گا تو مسجد اقصیٰ میں ضرور تشریف لائے گا. ہو نہ ہو یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اپنے رب کی طرف معراج کرنے کے لیے آسمانوں کو لوٹا. حضور کے معراج کی بات کون کر رہے ہیں؟ پادری. اہل کتاب والے بھی جانتے ہیں. سبحان، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. اس پہ بھی علامہ صاحب اعتراض کر لیتے ہیں، کہتے ہیں حضور دولہ ہے، دلہن کون ہے پھر مصطفیٰ کی؟ استغفر اللہ. یعنی اعلیٰ حضرت پہ اٹیک کر رہے ہیں. اعتراض اس طرح کا. اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے مفتی حامد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا کلام، کہتے گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن بنے کی شفاعت بنے کی دلہن اور دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. بھائی مانا تم سمجھ ہی نہیں سکے شفاعت کا معنی. حضور فرماتے بخاری کے حدیث پاک اعطیت الشفاعہ، رب نے شفاعت کو میرے ہینڈ اوور کر دیا، میری ملکیت میں کر دیا. اور جو مصطفیٰ کی شفاعت ہوئی وہ مومنین کی ماں ہوئی. تو ماں کب چاہے گی کہ اس کے بچے جہنم میں جائیں؟ حشر کے دن حضور شفاعت کریں گے. انا اول شافین و اول مشفعین یوم القیامت بلا فخرا. فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میرے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی، اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا بلکہ رب کا شکر ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا اس کا جواب دیا؟ یہ ہے یہ شفاعت کا معنی. دلہن کون ہے؟ مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی. سبحان اللہ. تو 70,000 فرشتے. تو معراج صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں جانے کا نام ہی نہیں ہے. معراج صرف انبیاء کی امامت کرانے کا بھی نام نہیں ہے. معراج صرف جنت کا نظارہ دیکھنا بھی معراج نہیں ہے. آسمانوں کی سیر کرنا بھی فقط معراج نہیں ہے، بلکہ معراج وہ خاص حصہ ہے کہ جس میں مصطفیٰ نے فکان قاب قوسین کے مقام پہ جا کے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. تعین نہیں ہے، معراج ہو گیا. رب کا جسم نہیں ہے، دیدار ہو گیا. رب کی آواز نہیں ہے، پھر بھی کلام ہو گیا. جبھی تو معراج ہے. لوگوں نے ینگ جنریشن کے عقائد پہ ایسی کاری ضرب لگا دی معاذ اللہ، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے تو پھر اللہ کا جسم ثابت ہوگا. دیکھو اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کی تشبیہ نہیں ہے، اللہ کی تمثیل نہیں ہے. اللہ قید سے پاک ہے، حد سے پاک ہے. اگر رب کا دیدار تم ثابت کرو تو پھر معاذ اللہ کا جسم ثابت ہوتا. ہم نے کہا نہیں، جسم والے کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے. بڑے غور سے جملہ لیجئے گا.
جسم والے کو تو وہ بھی دیکھتا ہے جو اندھا ہے، ٹٹول کر ہاتھ لگا کے وہ بھی محسوس کرتا ہے یہ جسم والا ہے۔ شباہت والے کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، جس کی مثال قائم ہو سکتی ہو اس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، جو قید میں آ سکتا ہو اس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، جس کا تعین ہو سکتا ہو اس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ آج پوری کرۂ ارض کے اندر عاشقان مصطفیٰ جشن معراج منا رہے ہیں، تو اس بات میں منا رہے ہیں کہ آج کی رات شب اسریٰ کے دولہا نے اسے دیکھا جسے دیکھا جا سکتا ہی نہیں ہے، جبھی تو معراج بنتا ہے۔ دیکھنے والے کو دیکھ کر معراج کیا نکلتی ہے، بلکہ ہمارے آقا نے اسے دیکھا کہ جسے دیکھا جا سکتا نہیں ہے۔ اب حضور المختصر یہ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، انبیاء پہلے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے، اللہ اکبر، کھڑے۔ حضور فرماتے میں بھی ایک طرف کھڑا ہوا، اور حدیث پاک حضور نے فرمایا میں نے اس دن بھی انبیاء کے جھرمٹ میں اپنے بھائی یوسف کو دیکھا، اس دن بھی اس کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور حسن یوسف حسن مصطفیٰ کی جھلک ہے۔ آئے ہائے، جب جھلک میں یہ تاثیر ہے تو جو پورا حسن اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی قسم کیا مقام ہے حضور علیہ السلام کا۔ اور پھر خطبے، اور پھر کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اقامت پڑھی اور پھر میرے کندھے کو پکڑ کے مجھے مصلی پہ کھڑا کیا۔ انبیاء نے خطبے دیے، حضور نے خطبہ دیا، خطبے ختم ہوئے، اس کے بعد بخاری کے الفاظ یہ کہ ثم عرج بہ الی السماء، اور جبریل علیہ السلام کی انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی، حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں آسمانوں کی طرف بلند ہوا، یعنی بغیر کسی سہارے کے۔ اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ پھر اب حضور کی معراج اب شروع ہوئی، کیونکہ یہ جو ہوا نا مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے اقصیٰ تک، یہ اسراء ہے۔ اس کی کیٹاگرائز 3 ہے۔ پہلا اسراء ہے، اس کا منکر کافر ہے، چونکہ یہ اتھینٹک پروف، قطعی ثبوت، قطعی دلالہ، یعنی اس کا مطلب ہے اتھینٹک پروف، یہ عبارت النص، یہ قرآن کے لفظوں سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے جو اس واقعے کا انکار کرے۔ اور پھر آگے ہے معراج، یہ آسمانوں کی جو سیر کی نا، اس کا تعلق ہے سدرۃ المنتہا تک۔ یہ جو ہے یہ خبر متواتر جو مانن ثابت ہوتی، یعنی کہ جس حدیث کو بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن، امپوسیبل، محال ہو، تو اس کو 30 صحابہ یا 34 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، یعنی آسمانوں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ ایک محققین کہتے ہیں کہ سیڑھی آئی جس پہ روحیں چڑھتی ہیں، اور سیڑھی یعنی کہ ایک ایسا آلہ کہ جو اوپر چڑھنے کا ذریعہ ہو، حضور اس پہ چڑھے ہیں، آسمانوں کی سیر کی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور دروازہ جبریل علیہ السلام بجاتے تھے، کروڑوں کروڑ سال گزر کے دروازہ کھلا نہیں، آمد مصطفیٰ کے آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ تو کہتے میں جبریل ہوں۔ ومن معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہتے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ وہ حضور کا استقبال کرتے تھے، اور یہ ایسا نہیں ہے بلکہ بس تب اشارہ آسمان والوں پر بھی مصطفیٰ کی بشارت کی دھومیں مچی ہوئی تھی، انہیں بھی اطلاع دے دی گئی تھی کہ حضور آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آسمانوں سے اوپر حضور کا گزر ہوا، پھر وہ جو آخری ہے معراج کا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ چونکہ ٹائم نہیں ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ آسمانوں پر پہنچے حضور، آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر 3500 سال کی مسافت کو بھی مصطفیٰ نے عبور کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا کہ جہاں سے آگے جا سکتا کوئی نہیں۔ اب پھر اس کے تیسرا سٹیپ اس کو بولتے ہیں اعراج، جہاں حضور خود گئے ہیں تنہا، خود گئے تنہا۔ سدرۃ المنتہا حد آگی جبریل علیہ السلام کی، لو دنوت انبلۃ لاحترقت، حضور نے فرمایا کہ جبریل آگے بھی چلنا، کہتے حضور اگر ایک پورا بھی آگے گیا تو جل کے خاکستر ہوگا، آگے اللہ کے ذات کے تجلیاں ہیں، اب آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب جبریل نے جب معذوری کا اظہار کیا، اب حضور آگے بڑھے تنہا، اب مصطفیٰ کی حقیقت جا رہی ہے، اب مصطفیٰ کی حقیقت جا رہی ہے، یعنی جہاں نوریوں کی امام کی بس ہوئی، انتہا ہوئی، اب وہاں اب مصطفیٰ کی ابتدا ہوئی جو اصل ہے۔ اللہ اب حضور جا رہے بڑی شان سے، حضور فرماتے ہیں میں گزرتا گیا، یہ جو واقعہ اعراج ہے
یہ خبر واحی سے ثابت ہے، یعنی اس کا منکر خاطی ہے۔ اور یہ جو آسمانوں والا جو میں نے جو عرض کیا معراج، اس کا انکار کرنے والا اہل سنت سے خارج، بد مذہب اور بدعت۔ اور یہ جو سدرۃ المنتہا سے اوپر کا واقعہ، یہ خبر واحی سے ثابت ہے، اس کا منکر خاطی یعنی کہ خطا کرنے والا، خطا کھانے والا ہے۔ تو حضور فرماتے میں آگے جا رہا تھا، اللہ کا عرش گزرا، کرسی گزری۔ عرش اور کرسی کے بارے میں محققین نے لکھا کہ 3000 سال کی مسافت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حجابات عظمت آیا، وہ 70,000 سال کی مسافت ہے۔ حضور فرماتے ہم نے اس کو بھی عبور کیا۔ حضور فرماتے میں آگے بڑھ رہا تھا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، ایک جگہ میں وہاں جا کے رک گیا۔ مجھے تھوڑی سی دہشت آئی، اب آواز آئی، ادن منی یا محمد، میں پیارے قریب آ۔ کیا انداز ہے یار، بڑا ہے محمد، قریب احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں، وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سماعت، وہ کیا مزہ۔ ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ربی آرینی، اللہ مجھے جلوہ دکھا، فرماتا لن تران، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا کمال کر دیا، قلم توڑ دیا، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، ہرگز نہیں دے، اور کہیں تقاض وصال، یعنی میرے قریب آ، وصال میں نے ملنا، وصال کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی پرواز ہے، اور ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہتر میری طرف آ۔ حضور فرماتے جب میں ایک قدم بڑھاتا رک جاتا، حضور فرماتے اب میں اپنی شان محبوبی کے ساتھ آگے بڑھا، ہائے ہائے ہائے، اب شان محبوبی، ایک قدم بڑھاتا تو جتنا مکے سے لے کر وہاں تک فاصلہ طے کیا تھا، فرماتے میں اتنا فاصلہ وہاں تک طے کر لیتا۔ پھر دوسرا قدم اٹھایا تو پھر مکے سے لے کر وہاں تک جتنا فاصلہ طے کیا تھا اتنا فاصلہ طے کیا، پھر دوسرا قدم اٹھایا، پھر میں رک گیا، یہاں تک کہ اللہ کے صفات کی تجلیات سے بھی عبور کر گیا، اللہ کے نام کی تجلیات کو بھی عبور کر گیا، حجابات عظمت کو بھی عبور کر گیا، آگے نکل گیا۔ حضور فرماتے میں بڑھ رہا تھا، اور اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت، سدرۃ المنتہا سے آگے عالم ناسوت سے گزرا، پھر آگے آتا ہے عالم لاہوت، اس سے گزرا، کہتے ہیں عالم جبروت بھی گزر گیا، عالم ملکوت بھی گزر گیا، سب شے نیچے میں پرواز کرتا جا رہا تھا، 1000 آوازیں رب کی طرف سے آئی، ہم نے 1000 قدم بڑھائے، یہاں تک کہ مقام پہ آ کے میں رک گیا، تو پھر رب نے فرمایا قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے پیارے اب تو ٹھہر، تیرا رب خود تجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوا تیرے پاس آ رہا ہے۔ بخاری جلد دوم حدیث نمبر صفحہ نمبر 1120، حضور خود فرماتے ہیں حتی جاء سدرۃ المنتہا ودنا الجبار رب العزہ فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی، فرمایا جب سدرۃ المنتہا سے ہم اوپر پرواز کر کے ہم بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، میں رک گیا، میرا تو آگے بڑھنا نام کا تھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں میرے نہیں، میرا تو آگے بڑھنا نام کا تھا، پھر میں رکا، میرا رب میرے قریب آیا، ہائے ہائے کیا شان ہو گیا، اللہ رب العزت قریب آیا، اور کتنا قریب، 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر، او ادنا، او علماء بیٹھے ہیں، یہ آتا ہے شک کے لیے، تخییر اختیار دینے کے لیے، لیکن کئی بھی او بمانا بل میننگ بلکہ، یہاں او بمانا بلکہ، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم تر فاصلہ رہ گیا، رب میرے قریب آ گیا، اور رب نے مجھے اپنے قرب میں لے لیا، سبحان اللہ، یہ ہے معراج، یہ کیا ہے بولیے، معراج۔ اور حضور فرماتا ہے پھر رب کی قدرت کا ایک ہاتھ، اللہ جسم سے پاک ہے جو اس کی شان کرے، تو قدرت کا ہاتھ نمودار ہوا اور میرے سینے پہ پڑا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں تھا، جو کچھ زمینوں میں تھا، سب میں نے جان لیا، وعرفت کل شیء، اور ہر شے کو پہچان لیا، جان بھی لیا اور پھر ہر شے کو پہچان بھی لیا۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو پکار اٹھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، حضور کیا اب بھی کوئی غیب چھپے گا آپ سے، جب نہ خدا ہی چھپا، سب سے بڑی چھپنے والی چیز تو اللہ کی ہے، کہ قرآن کے حتیٰ نر اللہ جہرا، یہودی کہتے تھے جب تک اعلانیہ خدا کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے،
لوگ کافر ہو گئے کہ رب کو دکھاؤ، آسمان کی بجلی نے ان کو خاکستر کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اور اتنے انبیاء میں سے بعض کی طلب پر بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ہوئے نا بے ہوش، اللہ اکبر، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو پہاڑ کے برابر تولا ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر یہ پہاڑ تحمل کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِی، پھر تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر جب رب نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ شفا شریف کے اندر علامہ قاضی عیاض لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور یہ جو تجلی ہے یہ سوئی کے ناکے سے بھی کم تر ہے، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم۔ بعضوں نے کہا کہ سوئی کے جو ناکے کا سوراخ ہے اس کے کروڑویں حصے سے بھی کم تھی، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ موسیٰ پہ پڑی، لیکن تجلی کا مزہ تو لے چکے وہ۔ اب ملا کیا؟ علامہ شفا شریف قاضی عیاض شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر ملا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کے اندر قوت اور پاور اتنی آ گئی کہ 30 میل دور اگر چونٹی سفید پتھر پر رات کے وقت بھی بیٹھتے تھی، موسیٰ علیہ السلام 30 میل دور سے بھی اس چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب کون اٹھاؤ تفسیر کبیر، امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ذات باری تعالیٰ کا نہ ادراک کیا، نہ احاطہ کیا، نہ جلوہ دیکھا، نہ دیدار کیا، عین ذاتی باری تعالیٰ کے کروڑویں حصے کی تجلی دیکھی، جب ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ 30 میل دور چونٹی کو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں اس حبیب خدا احمد کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کا کیا کہنا کہ جس نے صفات کو نہیں بلکہ رب کی ذات کو، عین باری تعالیٰ کو دیکھا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا، جس کی شان میں خود قدرت نے کہا وَذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، نہ آنکھ بہکی نہ ٹیڑھی ہوئی بلکہ جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ فرمایا ان کی نگاہ میں پاور ہی آ گئی، وہ قبر میں بیٹھ کر 18,000 عالم کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ نظر آتا ہے۔ جنہوں نے عین ذات باری تعالیٰ کو دیکھا، پر ان کے آگے وہ کون سی شے چھپ سکتی ہے؟ یہ ہے معراج، تعین نہیں معراج ہو گیا، آواز نہیں کلام ہو گیا، جسم نہیں پھر بھی دیدار ہو گیا، یہ ہے معراج۔ بس بیان ختم کر دیا۔ اور ایک بات جو ہمارے امام صاحب، علامہ صاحب، دیگر علماء بھی اکثر بیان فرماتے رہتے ہیں، تحفہ کیا ملا تھا؟ نماز ملا نا، 50 نمازوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد کی کہ بنی اسرائیل کو میں آزما چکا ہوں، حضور نہیں پڑھ پائے، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب کی طرف لوٹ کے جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ حضور جائیں اور رب معاف نہ فرمائے، کم ہوتی موسیٰ فرماتے 5 بھی نہیں پڑھیں گے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔ ادھر سے آواز آئی 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب عطا فرمائے۔ حضور فرماتے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم واقعہ میرا تو سنتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں نا، ہمیں نماز ملی ہمارے محبوب کو، تو کیا ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لہذا نیت کریں، اگر پہلے سستی ہوتی تھی توبہ کریں، جو نماز قضا ہوگی اس کو پڑھیں، اس کو ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور تائب ہوں لازمی، اور نماز کی پابندی لازمی کریں گے، بولی انشاءاللہ۔